انسان نبی بن سکتا ہے۔ یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ اس طریقے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرتبہ مقام تک پہنچ سکتا ہے، اللہ بن سکتا ہے۔ یہ اس قسم کے دعوے اور اس قسم کی تعلیمات اور اس قسم کے اذکار آپ خود اندازہ کیجئے اور سوچئے کہ کیا ان کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق ہے؟ کوئی کتاب و سنت میں ان چیزوں کا وجود موجود ہے کہ جو یہ باتیں لوگوں کو سکھائی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں؟ ان لوگوں کی جرت کا اندازہ آپ کیجئے کہ یہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا استہزاء کرتے ہیں اور اپنے پیروں کو، اپنے مولویوں کو، اپنے بزرگوں کو کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بناتے ہیں اور اللہ بنا کے پیش کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عدی بن حاتم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا آیت پڑھ کر کے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اپنے درویشوں کو اور مولویوں کو رب بنا لیا۔ تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان کو اپنا رب نہیں بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ کہ وہ جس چیز کو حلال کہتے ہیں تم اس کو حلال مانتے ہو، جس کو وہ حرام کہتے ہیں تم اس کو حرام مانتے ہو؟ کہا یہ تو کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں وہ جن چیزوں کو حلال کہیں یہ اس کو حلال مانتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں کہ اللہ نے وہ چیزیں حلال کر رکھی ہیں، ان کے پیر اور درویش اور مولوی ان چیزوں کو حرام قرار دے دیں تو یہ اس کو حرام سمجھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ ایسا تو کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی ان کو رب بنانا تھا۔ یہاں تو معاملہ اس سے بھی بہت اوپر ہے کہ صرف حلال اور حرام کے معاملات کو ہی نہیں مانا جا رہا بلکہ ان کو اللہ قرار دیا جا رہا ہے۔ کہتا ہے سورۃ الرحمن ہے تصویر میرے پیر کی، علامہ القرآن ہے تقریر میرے پیر کی۔ یہ محمد یار فریدی کہہ رہا ہے دیوان محمدی میں صفحہ 134، اور اس سے اوپر وہ کیا کہتا ہے؟ محمد میں فنا ہو کر محمد بن کے نکلا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا ہو کر کے یہ محمد بن کے نکلا ہے۔ کیا فرق ہے بریلویوں اور دیوبندیوں کی عقائد میں اس وحدت الوجود کے عقیدہ اور نظریہ؟ کہتے ہیں کہ محمد میں فنا ہو کر محمد بن کے نکلا ہے، حبیب کبریا کا شیخ فانی دیکھتے جاؤ، اپنے پیر کے متعلق یہ بات کہہ رہا ہے اور اس کی یہ شان بیان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا ہو کر کے محمد بن کے نکل گیا۔ اب اگر دوسری جگہ پر اپنے پیر کے متعلق کیا کہتا ہے اس کی شان بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کیا خدا کی شان ہے یا خود خدا ہے جلوہ گر، کیا خدا کی شان ہے یا خود خدا ہے جلوہ گر، ملتی ہے اللہ سے تصویر میرے پیر۔ اپنے پیر کو اللہ قرار دے رہا ہے اور اللہ بنا رہا ہے، کبھی اس کی تصویر کو اللہ کی تصویر قرار دے رہا ہے، کبھی اس کے وجود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قرار دے رہا ہے، اور کبھی اس کی تقریر کو علامہ القرآن قرار دے رہا ہے۔ یہ علامہ القرآن کون ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ الرحمن علم القرآن، یعنی رحمان یہ جس نے قرآن سکھایا۔ تو کہتا ہے کہ میرے پیر کی تقریر وہی ہے کہ علامہ القرآن کے رحمان کی جگہ پر اس کو فٹ کر دیا، وہاں پر اسے کھڑا کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بنا دیا، اللہ کے مقابلے میں کھڑا نہیں کیا، اس کو عین اللہ بنا دیا۔ یعنی مشرکین مکہ اور دوسرے مشرکین کا جو عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں معبودان باطلہ کی پوجا پاٹ کی جاتی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات ان میں تقسیم کیے جاتے تھے، یہاں اس سے بھی ایک قدم آگے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برابری کا کیا مسئلہ ہے، ان کو اللہ ہی بنا دو، کہ وہ اللہ ہی ہے جو اس شکل میں نظر آ رہا ہے اور جس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ بنایا جا رہا ہے اور کبھی کسی اور کو بنایا جا رہا ہے۔ اور صفحہ 135 میں کہتا ہے ایک 145 میں کہتا ہے کہ خدا کہتے ہیں جس کو مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے، خدا کہتے ہیں جس کو مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں بندہ خود خدا معلوم ہوتا ہے۔ لیجیے جناب بتائیے اب کوئی فرق رہ گیا؟ بات اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں کسی قسم کا کوئی فرق ذرے وہ بڑا رہنے دیا؟ ایک معبود
معمولی بال کے برابر بھی فرق نہیں رہے۔ اس طریقے سے لوگوں میں ان عقائد کو پھیلایا جا رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے اور سمجھا جا رہا ہے کہ جناب ہم دین اسلام کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اور ایسی بڑی بڑی جسارت کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ انسان کو پڑھ کر کے سن کر کے حیرت ہوتی ہے اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے کیا دعوے ہیں اسلام کے بارے میں، اور یہ کس قسم کی باتیں لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، کس دین کی تبلیغ اور اشاعت کر رہے ہیں، کیا لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ اب ذرا ایک اور بات سنیے، یہ قطب الاقطاب محمد زکریا مدنی صاحب کی 30 مجالس، اس کا صفحہ 149، کہتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی بعض دفعہ ایسی باتیں فرماتے تھے کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب فرماتے کہ جو باتیں یہ کہتے ہیں اگر ہم کہنے لگیں تو گردن ناپ دی جائے۔ کیا مطلب؟ گردن ناپ دی جائے کہ ہمیں تختہ دار پہ پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، سزائے موت دے دی جائے۔ کہتے ہیں کہ ہر شخص کا ایک منصب ہوتا ہے۔ ان بزرگ سے بارش کی دعا کے لیے جب لوگوں نے بہت اصرار کیا تو انہوں نے کہا میری اللہ میاں سے لڑائی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی لڑائی کر سکتا ہے؟ جو اللہ سے لڑائی کرے، جنگ کرے، اس کے بارے میں کیا آپ عقیدہ اور نظریہ اختیار کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نا قرآن مجید میں کہ سود کا لین دین نہ کرو، اور کہا کہ جو سود کا لین دین کرتے ہیں وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو اعلان جنگ کرے یا لڑائی کرے وہ کون ہوتا ہے؟ پھر خدام سے فرمایا میری لنگی دھوپ میں لے جا کر ڈال دو، وہ اس کو سوکھنے نہیں دیں گے۔ کیوں جی؟ یہ باتیں پہلے ہم کبھی سنا کرتے تھے اپنے بریلوی خاندان میں کہ جی بزرگ سے کہا گیا کہ بارش نہیں ہو رہی، تو انہوں نے کہا اچھا لو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے خلاف ہی کرے گا، یہ لے جاؤ لنگی ہماری جا کے اس کو سوکھنے کے لیے باہر ڈالو، بارش پڑ جائے گی کہ اللہ نے اس کو سوکھنے نہیں دینا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر خدام سے فرمایا میری لنگی دھوپ میں لے جا کر ڈال دو، وہ اس کو سوکھنے نہیں دیں گے۔ چنانچہ خدام نے دھوپ میں ڈال دیا، ابر آیا اور خوب بارش ہوئی۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں نے کہا تھا نا کہ سوکھنے نہیں دیں۔ بھائی محبت میں ناز و نخرے سب برمحل ہیں، اگر ہم کہیں تو مفتی کفر کا فتویٰ دیں گے۔ یعنی مولانا قاسم صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ بات کہیں تو مفتی حضرات کفر کا فتویٰ دیں گے، چونکہ یہ مولانا محمد یعقوب نانوتوی کی کہی ہوئی بات ہے، اس کو مفتی حضرات بھی بزرگ مانتے ہیں، لہذا ان کی باتوں کو وہ کفر قرار نہیں دیتے۔ جس کو بتاتے خود مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ مفتی ان باتوں کو کفر قرار دیں گے، بتاتے خود کہنے کی جرت نہیں کرتے، لیکن ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ چونکہ بڑے بزرگ تھے وہ کہہ سکتے تھے، نہ تو لوگ ان پہ کوئی اعتراض کرتے تھے اور نہ ہی مفتی حضرات ان کے متعلق کوئی فتویٰ جاری کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ جس چیز کو یہ بتاتے خود کفر تسلیم کر رہے ہیں اور مانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ کفر ہے، اس کو لوگوں میں اس طریقے سے بیان کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اب ذرا ہم آپ کے سامنے ایک دو واقعات اس کتاب کے بیان کرتے ہیں۔ فوائد فریدیہ، اس کتاب کے مصنف ہیں حضور خواجہ غلام فرید۔ تو اس غلام فرید صاحب کو جو بندیوں اور بریلویوں میں بہت بڑا مقام حاصل ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت شبلی وحدت وجود پر واعظ فرما رہے تھے۔ حضرت جنید آئے اور فرمایا کہ اے شبلی زیادہ فاش نہ کر، کہ زیادہ باتیں کھول کھول کے لوگوں کے سامنے بیان نہ کر، اس کو مخفی ہی رہنا۔ حضرت شبلی نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں اور میں ہی سنتا ہوں، میں ہی کہتا ہوں میں ہی سنتا ہوں، فاش کیا ہو؟ دونوں جہاں میں میرے سوا اور کوئی نہیں ہے، یعنی میں ہی کہتا ہوں میں ہی سنتا ہوں، میرے سوا دونوں جہاں میں ہے کون؟ یعنی خود کو اس نے اللہ کہہ دیا۔ اور یہی باتیں جو بندی حضرات بیان کرتے ہیں۔ تو ایک واقعہ اس کے صفحہ 78 پہ نقل کیا، کہتے ہیں کہ حضرت ابو الحسین خضری نے فرمایا کہ صوفی وہ ہے جو فنا ہونے کے بعد
نہ پایا جائے اور موجود ہونے کے بعد فنا نہ ہو جائے. اور یہ بھی فرمایا کہ سورج میرے حکم کے بغیر طلوع نہیں ہوتا. اور آگے چل کر کے حضرت مظفر کرمان شاہی نے فرمایا کہ فقیر وہ ہے جو اللہ کی طرف بھی محتاج نہ، یعنی اللہ کی طرف محتاج نہ. اور ابو الحسن خرقانی نے فرمایا ہے کہ صبح سویرے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کشتی کی اور ہمیں پچھاڑ دیا. انہوں نے تو یہ خیر گزاری ہے کہ کشتی ہوئی ہے اور پچھاڑ دیا گیا ہے، ورنہ اس کے برعکس معاملہ بیان ہوا ہے. موجودہ بائبل میں یہ واقعہ موجود ہے کہ رات بھر یعقوب علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کشتی ہوتی ہے. اب یعقوب علیہ السلام کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کس کے ساتھ میری کشتی ہو رہی ہے. آخر صبح کے وقت کیا ہوا کہ یعقوب علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پنڈلی ننگی کر دی اور اللہ کو نیچے گرا دیا، پچھاڑ دی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پچھاڑا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اب صبح ہونے والی ہے، مجھے جانے دے. اس نے کہا کہ پہلے یہ بتا کہ تو ہے کون ساری رات جو میرے ساتھ کشتی کرتا رہا. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تجھے جرت کیسے ہوئی میرے ساتھ کشتی کرنے کی؟ ساری رات میرے ساتھ کشتی کرتا رہا، میں نے پچھاڑ دیا. تو ہم کہتا مجھے جانے دے، صبح ہو رہی ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے. تو اس نے ہاتھ باندھ کے کہا کہ میں تیرا رب ہوں. انا للہ العیاذ باللہ. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ اس نے تو بہرحال خیر گزاری ہے، اللہ سے کشتی تو کی ہے، لیکن کہا کہ اللہ نے ہمیں پچھاڑ دیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغلوب ہو گئے. اور صفحہ 79 پر حضرت احمد نافعی جامع زندہ فیل نے فرمایا ہے، اس کے اشعار کا ترجمہ لکھا ہے. کہتے ہیں اشعار نمبر 1: ہم خدائے ذوالجلال اور پاک ذات ہیں جو ہر عیبوں سے پاک ہے. نہ دانا پانی، آگ مٹی اور ہوا ہے، نہ جسم مرکب اور نہ جسم مرکب اور نہ عرض اور جوہر ہیں. ہم حق مطلق ہیں. ان صفات کو دیکھیے، ہم خدا کی ذات ہیں لیکن چادر کے نیچے ہیں. اور یہ بھی فرمایا ہے کہ غزل اگر آج اپنے رخ سے پردہ ہٹا لوں تو ایک جہان کو اپنا عاشق بنا لوں، حور اور پری کا دیوانہ بنا لوں گا. میں قاب قوسین کے متعلق ایک نقطہ کہوں گا، تجھے بھی آپ جو مصطفیٰ بنا ڈالوں. یعنی میں قاب قوسین کے متعلق ایک نقطہ بیان کروں گا تو تجھے بھی مصطفیٰ بنا ڈالوں گا. جس کو یہ نقطہ بیان کر دیں گے وہ مصطفیٰ بن جائے. یعنی جس کو یہ چاہیں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیں، اور جیسی جیسی باتیں چاہیں، جہاں جہاں سے چاہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرتے رہیں. اللہ اس کے رسول پر جھوٹ بولتے رہیں. کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں اور کوئی ان سے سوال نہیں کرتا کہ بھائی آپ لوگ جو کچھ بیان کرتے ہیں یا جو باتیں کہتے ہیں، ان باتوں کی حقیقت کیا ہے؟ کیا ان باتوں کی کوئی حقیقت ہے؟ یہ صریحاً کتاب اللہ اور سنت رسول کا مذاق نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین نہیں کی جا رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین نہیں. یہ اللہ اور اس کے رسول کی گستاخیاں نہیں ہیں. یہ واضح طور پر اللہ اور اس کے رسول کی گستاخیاں ہیں. لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کی حالت زار دیکھیے کہ یہ کس قدر دلیر لوگ ہیں، جرأت مند ہیں، کہ ان کے دل میں کسی کا کوئی خوف موجود نہیں ہے کہ ایک اللہ جل جلالہ اس کے متعلق اتنی بڑی بڑی باتیں کہہ رہے ہیں اور کھلم کھلا رب اور اللہ ہونے کے دعوے دار ہیں، معبود ہونے کے دعوے دار ہیں. آپ بتائیے اب کوئی فرق رہ گیا دنیا میں؟ ہم کیا کسی کو کہیں کہ تم لوگ اپنا دین چھوڑ کر کے ہمارے دین میں آ جاؤ؟ کیا دعوت دیں ان کو، عقیدہ تثلیث رکھنے والوں کو، کہ وہ کہتے ہیں کہ 3 الہ ہیں پھر ایک بھی ہے. وہ 3 کہہ کے ایک مانتے ہیں، یہ سورے کہہ کے ایک مانتے ہیں. مکہ والے بھی کہتے تھے کہ یہ 360 بھی ہے اور ایک بھی ہے. تو اب ہر ایک کو اللہ بنا دیا، ہر چیز کو اللہ بنا دیا،
اور ہما اوسط کے عقیدہ میں تو ہوتا ہی یہی ہے، وحدت الوجود میں بھی یہی باتیں ہوتی ہیں۔ اب ذرا ملاحظہ فرمائیے اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب وہ کیا فرماتے ہیں۔ سوال ہوتا ہے کہ حضور مجذوب کی کیا پہچان ہے؟ درخواست کی ہے، حضرت صاحب اب موتی بکھیرتے ہیں، فرماتے ہیں سچے مجذوب کی یہ پہچان ہے کہ شریعت مطہرہ کا کبھی مقابلہ نہ کرے گا۔ حضرت سیدی موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ مشہور مجاذیب سے تھے، احمد آباد میں مزار شریف ہے، میں زیارت سے مشرف ہوا، زنانہ وضع رکھتے تھے۔ ایک بار قحط شدید پڑا، بادشاہ قاضی و اکابر جمع ہو کر حضرت کے پاس دعا کے لیے گئے، انکار فرماتے رہے کہ میں کیا دعا کے قابل ہوں۔ جب لوگوں کی آہوزاری حد سے گزری، ایک پتھر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لائے اور آسمان کی منہ کی جانب منہ اٹھا کر کے فرمایا می بیجیے یا اپنا سہاگ لیجیے۔ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو یہ بات آپ کو ملے گی کہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ تین خدا ہیں، تین ہی معبود ہیں، تین الہ ہیں، عیسیٰ، مریم، اللہ۔ اور یہ بات بھی قرآن مجید میں موجود ہے کہ وہ عیسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے۔ انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہے۔ یہ اتنی بڑی بات کہنے کے باوجود انہوں نے کبھی مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی قرار نہیں دی۔ ان کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیوی ہے۔ یہاں پر تو ان بزرگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیوی ثابت کیا جا رہا ہے، اور وہ بزرگ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیوی کہتا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ گٹائیں پہاڑ کی طرح امڑی اور جل تھل بھر دیے۔ ایک دن نماز جمعہ کے وقت بازار میں جا رہے تھے، ادھر قاضی شہر کے جامع مسجد کو جاتے تھے، آئے، انہیں دیکھ کر امر بالمعروف کیا کہ یہ وضع مردوں کو حرام ہے، مردانہ لباس پہنیے اور نماز کو چلیے۔ اس پر انکار و مقابلہ نہ کیا، چوڑیاں اور زیور اور زنانہ لباس اتار کر مسجد ہو لی، مسجد کو چل پڑے، خطبہ سنا۔ جب جماعت قائم ہوئی اور امام نے تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر سنتے ہی ان کی حالت بدلی، فرمایا اللہ اکبر، میرا خاوند حی اللہ یموت ہے کہ کبھی نہ مرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہا کہ میرا خاوند حی اللہ یموت ہے، کبھی نہیں مرے گا، اور یہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں، یعنی اگر میں نماز پڑھوں تو پھر میں بیوہ ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ سر سے پاؤں تک وہی سرخ لباس تھا اور وہی چوڑیاں۔ اندھی تقلید کے طور پر ان کے مزار کے بعد مجاوروں کو دیکھا کہ اب تک باریاں کڑے جوشن پہنتے ہیں، یہ گمراہی ہے، صوفی صاحب تحقیق اور ان کا مقلد زندگی ہے۔ آپ دیکھیے، سوچئے کہ کتنے بڑے بڑے اتہامات لگائے جا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیوی ثابت کی جا رہی ہے۔ میرے ساتھ ایک بریلوی مولوی کی بات ہوئی، وہ کہنے لگا جی آپ ہماری کتابوں میں کوئی واضح شرک دکھا دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ میں نے کہا جی میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا وہ آپ کی مرضی، ہمارے ذمہ صرف یہ ہے کہ آپ تک حق بات پہنچائیے، ماننا نہ ماننا یہ آپ کی مرضی ہے، منوانا ہماری ذمہ داری نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فذکر انما انت مذکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ نصیحت کریں، آپ کا کام نصیحت کریں، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پہ داروغے نہیں ہیں کہ زبردستی ان کو حق پر ماننے پہ مجبور کریں۔ وہ مولوی صاحب میرے پاس تشریف وقت مقررہ پر مغرب کے بعد جب وہ تشریف لائے تو میں نے ان سے کہا کہ مولوی صاحب کون سا حوالہ دیکھنا پسند کریں گے؟ تو جب میں نے مولوی صاحب کے سامنے سب سے پہلے یہی ملفوظات کا حوالہ رکھا کہ مولوی صاحب بتائیے، اللہ کی بیوی ہے، ذرا پڑھیے اور سر دھنیے اور آج مجھے بتا کے جائیے گا۔ یہ حوالہ پڑھا۔ دوسرا میں نے
دیوانے محمدی کا شعر پیش کیا کہ محمد یار فریدی کہتا ہے کہ اگر محمد نے محمد کو خدا مان لی پھر تو سمجھو کہ مسلمان ہے دغا باز ہے۔ لہذا جب یہ دونوں حوالے مولوی صاحب کے سامنے پیش کیے، مولوی صاحب یہ حوالے دیکھ کر کے اور ایسے ہو گیا جیسے ان کو سانپ سونگھ گیا ہے، کوئی جواب نہیں دیا، آخر کار خاموش ہو کر کے بغیر کسی بات کا جواب دیے پریشان حالت میں گھر کو واپس لوٹ گئے۔ وہی نقشہ ہو گیا فبہت الذی کفر۔ تو میرے بھائی اور دوست، یہ چند ایک معروضات تھے۔ یہ اتنا وسیع باب ہے کہ جو کتاب بھی دیوبندی یا بریلوی اکابرین کی کھول لی جائے گی اس میں یہ وحدت الوجود کا بیان ہوگا، اور ایسے ایسے واقعات، اس سے بھی بدتر واقعات موجود ہوں گے کہ آپ کو سن کر کے شرم آ رہی، ہمیں بیان کرتے ہوئے شرم آ رہی، اللہ کا خوف ان لوگوں کے دل میں کسی قسم کا موجود نہیں، کیونکہ یہ تو خود اللہ بن بیٹھے۔ یہ تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم سے ڈرو، ہم تو اللہ، یہ تعلیم اور لوگوں کو بھی تعلیم دے رہے ہیں کہ تم بھی اللہ ہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح عقیدہ پر قائم اور قائم رکھے، اور ہمارا خاتمہ ایمان اور اسلام پر ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیامت کے دن ساتھ نصیب ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب ہو، آپ کی شفاعت ہمیں حاصل ہو، اور جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔